شیطان ان پر چڑھتا ہے. تسی چھڑو ہو گیا کر کے دیکھ لینا. میں برطانیہ میں نہیں رہ رہا، فرانس میں نہیں رہا ہوں، اسی ملک کے اندر رہ رہا ہوں، اسی ملک میں رہ رہا ہوں. ایک ظالم نے، اس خبیث نے شین یا عین و ہا، سمجھ میں گئی نہیں ہے؟ شین یا عین و ہا، اس نے دو گدھے رکھے اور خود ہی گدھا لیکن دو گدھے رکھے. اس ظالم نے، اس خبیث نے ایک گدھے پر لکھا ابو بکر اور دوسرے گدھے پر اس نے لکھا عمر. اڑے چھوڑ، دوسرے پر اس نے لکھا عمر. اچانک ایک دن یہ کہ ان کو کھول رہا تھا تو وہ ایک گدھے نے کس کر کے اس کے منہ پہ لات مارا اور اس میں وہ مر گیا، مردار ہو گیا. لیکن ہمارے اخبار والے ہوتے تو لکھتے کہ شہید ہو گیا، اس لیے کہ یہ بھی تو گدھا ہے. یہ کہتے شہید ہو گیا. تو اس کو گدھے نے منہ پہ جب مارا، امام ابو حنیفہ کو بتایا گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا آپ کا ہمسایہ شین یا عین و ہا، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ شین یا عین و ہا، جس نے دو گدھے پال کر کے رکھا اور اس طرح صحابہ کی گستاخی کر کے ان پر ایک پر لکھا تھا عمر اور ایک پر ابو بکر لکھا. ایک گدھے نے رات کو اس کے منہ پہ ایسے اخلاص سے لات مارا کہ وہ وہیں پر مردار ہو گیا، فوراً جہنم میں پہنچ گیا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرا ایمان ہے، مجھے یقین ہے، جا کر کے پتہ کرو اس گدھے نے اس کو مارا ہوگا جس پر اس نے عمر لکھا ہے. جا کر کے پتہ کر کے معلوم کر لو کہ کس گدھے نے مارا ہے. جس پر عمر لکھا ہے اسی نے اس کو یہ کہ مارا ہوگا. چنانچہ لوگ گئے، معلوم ہو گیا کہ جی ہاں اسی گدھے نے مارا کہ جس پر اس نے عمر لکھا تھا. کاش کہ عمر زندہ ہوتا تو تمہاری کھال اتارتا تھا. نیند تو نہیں آ رہی؟ فرمایا کہ عمر، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت اذان ہوتی ہے تو شیطان یہ کہ بھاگ جاتا ہے یا پھر وَلَهُ زُرَاتٌ، شیطان ٹیٹ مارتا ہے. تپختہ کے سوائے تیزونا. یہ حدیث ہے، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب یہ اذان ہوگی نا جی ہاں حدیث رسول ہے. آج عمر کو برداشت نہیں کرتے. گدھے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے بڑے کان ہوں، گدھے اور بھی ہوتے. شیطان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شیطان وہ جنات والا ہو، بلکہ شیطان من الجنت والناس، انسانوں سے بھی شیطان ہوتا ہے، جنات کا بھی شیطان ہوتا ہے. آپ کے گلی کوچوں کے اندر بہت سے شیاطین ہیں. فرمایا عمر آپ کی تلاوت اونچی، آپ کی اونچی آواز کی تلاوت ہو رہی تھی. یہ کیوں؟ فرمایا اوخذ الوسنان واطرد الشیطان، جو سوئے ہوئے خراٹے لے رہے ان کو جگانا چاہ رہا ہوں، واطرد الشیطان، اور شیطان کو دھتکارنا چاہ رہا ہوں. جب ہماری عادت یہ تھی، اب تو مسئلہ وہی ہو گیا. میں نے عرض کیا کہ موبائل دیکھ رہا ہے، رات کے 3 بجے بستر اوپر ڈالا، یہ اٹھ کر کے یہ تہجد پڑھے گا، یہ قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے. سیاسی اپنی سیاست کے اندر لگا ہوا، تبلیغی اپنی 6 باتوں کے اندر لگا ہوا، مولوی صاحب اپنی خطبی کے اندر لگا ہوا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دوسرا وہ کوئی اپنی اس ٹوپی میں اس پہ لگا ہوا. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے، کوئی اپنے پاجامے پہ لگا ہوا. اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اپنے پیر صاحب کی ان کو باتوں کو بیان کرتا. قرآن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. سب حسین احمد مدنی نہیں ہے، سارے کے سارے محمد قاسم نانوتوی نہیں ہے، سارے کے سارے مولانا زکریا بھی نہیں ہے. زکریا میں عرض کرا خدا کی قسم اس بندے نے اتنی تصنیفات کی ہے، آدمی حیران ہوتا. اگر میرے جیسے ربڑ کے اور پلاسٹک کے مولوی 100 مولوی ان کو کمپیوٹر بھی دے دو اور ان کو پیسے بھی دے دو، ان کو سہولتیں، یہ 100 مولوی کے باپ کا بھی طاقت نہیں ہے اتنا کام کرے جو زکریا، ایک زکریا نے کیا. حیران کر کے لوگوں کو اس نے چھوڑ دیا.
حضرت فرماتے ہیں کھجور کا وہ تنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا، ترمذی کے الفاظ فَالْتَزَمُوا فَاتَنَقَهُ، پھر آہستے آہستے تھوڑی سی اس کی آواز دب گئی، دبنے کے بعد میرے نبی یہ بات میں بیان کرنے والا